مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع متکبر کا ٹھکانہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز بندگی میں رکھ دیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہر بندگی کرنے والا شخص جو ہے وہ مرد مومن ہے۔ جو بندگی نہیں کرتے، ان الذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ میری آیات سے تکبر کی روش اختیار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کے جائیں گے۔ وبئس مثوی المتکبرین، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں، متکبر شخص جو ہے یہ تو انکاری ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے۔ ہمیشہ یہ فوقیت دیتا ہے اپنی رائے کو، اور اس کو اہمیت بھی دیتا ہے، فوقیت بھی دیتا ہے، اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جو لوگ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار لیتے ہیں، اور ان کا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا بن جاتی ہے، یہ لوگ جو ہیں پھر عاجزی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہر کام میں ان کی روش جو ہے متکبرانہ ہوتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے متکبر کا ٹھکانہ، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا مقصد حیات قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، وہ قرآن کو ہدایت بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمیشہ متکبر جو ہے قرآن سے، اللہ کے رسول سے اور ان کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا۔ آج جس طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کی اہمیت ہماری نظر میں کتاب ہدایت نہیں ہے، ہم نے قرآن کو صرف ایک ناظرہ کے طور پہ پڑھنے والی کتاب یا ایک مبارک کتاب سمجھ کے اس کو طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے۔ یہ رویہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مدعا تلاش کریں کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ تو وہ مدعا جو ہے جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود حیات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے، اور اللہ کا راستہ جب ہم اس پر چلیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متکبرانہ رویہ چھوڑ دیں۔ متکبرانہ رویہ جو ہے ہمیں جہنم میں لے جائے گا، اور یہ بہت، اگرچہ ہمیں جہنم پر بھی یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ جہنم پہ ہے، لیکن یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور پھر اس وقت آپ کو پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی مداوع نہیں ہوگا، یعنی کوئی اصلاح احوال کی کوئی صورت اس وقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیمتی وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور آپ پھر محتاج ہو جائیں گے حقیقی نیکیوں کے، لیکن کوئی حقیقی نیکی آپ کے دامن میں نہیں رہے گی۔ حقیقی نیکی صرف اسی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں جب اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں آپ صرف نہ کر دیں۔ اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں محبوب ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنی خواہشات ہی محبوب ہیں، لہٰذا ہم یہ تکبر کا رویہ عملاً چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہ بن جائے، اور اللہ کو ہم اپنا مقصود و مطلوب و محبوب نہ بنا لیں، اس وقت تک یہ متکبرانہ روش سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو بہرحال ضرورت ہے اصلاح کی، آپ کو دعوت فکر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم